تعریف ہے اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. عرض کیا گیا کہ اللہ نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے جن انبیاء اولیاء اور اوصیاء کو مقرر کیا تو اس نے یہی کہا کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں اور ان کا ہم سے رابطہ رہتا ہے. اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کسی نمائندے کو مقرر کر لو. یہ کام ہمارا ہے اور ہم ہی بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور کس طرح تمہاری ہدایت کی جائے. پورے قرآن کو اگر آپ اس نظریے سے پڑھیں کہ تمام انبیاء کا رابطہ اللہ سے کیسے رہتا ہے تو آسانی کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے یہ کہا اور آدم نے ہم سے یہ کہا. آگے بڑھ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نوح سے یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا. نوح نے ہم سے یہ کہا یہ کہا. اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہم نے موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا، ہم نے عیسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا اور انہوں نے ہم سے یہ عرض کیا تھا. یعنی دو طرفہ گفتگو انبیاء کی ہو رہی ہے. کچھ اللہ کہتا ہے کچھ انبیاء کہتے ہیں اور بات چیت کے بغیر کام نہیں ہو رہا. تو یہ سب کچھ پڑھنے اور سننے کے بعد ظاہر ہے کہ عرب کے رہنے والوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ اسی طرح اللہ اپنے حبیب سے باتیں کرتا ہے اور جواب میں سرکار اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ آسمانی گفتگو کا براہ راست سلسلہ سرکار پہ رک رہا تھا. بہت سے لوگوں کو غصہ آیا اس بات پر کہ سلسلہ رک کیوں رہا. یا تو سلسلہ نبوت کو ہی ماننے کو تیار نہیں تھے یا غصے میں آ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ نے تو صاف بات کہہ دی کہ بھئی اب کوئی نبی نہیں آیا. اب آپ کا غصہ اپنی جگہ پر. تو ظاہر ہے کہ وہ غصہ جو تھا وہ اس طرح واضح ہوا کہ اگر وہ نہیں منا رہا ہے تو ہم منائیں گے. لیکن بنانا آسان تھا. یہ کیسے رابطہ کیا جائے کہ کچھ اس نے کہا کچھ انہوں نے کہا. تو یہ سلسلہ تو بہرحال ٹوٹ ہی گیا. نبی ضرور بن گئے بہت سارے لیکن یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے اپنے اللہ سے کیا کہا. یہ ایک مشکل بات تھی حالانکہ آسان تھی. یہ بات بہت آسان تھی کہ بھائی کہتے کہ رات کو اللہ نے یہ کہا ہے ہم سے اور ہم نے اللہ کو یہ جواب دیا. ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اس میں کیا مشکل ہو گئی؟ یعنی نبی بنانا آسان ہو گیا، حالی بنانا آسان ہو گیا، لیکن رابطہ جوڑنا کیوں مشکل ہو گیا؟ مشکل اس لیے ہو گیا کہ جس لب و لہجے میں وہ باتیں کرتا تھا اس لب و لہجے کو اس نے قرآن میں محفوظ کر دیا. اب اللہ کی زبان کہاں سے لاتے اور جواب میں جو کچھ انبیاء کہتے تھے تو پھر ان کی فصاحت اور بلاغت کہاں سے لاتے؟ اس لیے کہ وہ عبارتیں وہ ہیں، وہ آیات وہ ہیں، وہ نشانیاں ہیں کہ آج بھی جن کے لفظ لفظ اور حرف حرف پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ نہ ایسا بیان، نہ ایسی فصاحت، نہ ایسی بلاغت. یہ تو سمجھانے کے لیے فصاحت اور بلاغت کہہ دیا جاتا ہے ورنہ وہ ایسی زبان ہے کہ جس کی نقل نہیں ہو سکتی اور اس میں پکڑ ہے.
اس لیے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے اگر بیچ سے کوئی ایک لفظ بھی بھول جائے تو آیت خود کہتی ہے کہ بے وزن کر دیا تم نے. یعنی عربی جاننے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ کون سا لفظ یہ کھا گیا. ضروری تو زبان جاننا ہے. تو یہ کلام الہی میں ایک معجزہ ہے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ کا اپنا کلام تو ہے ہی معجزہ کہ جو اس نے انبیاء سے باتیں کی. انبیاء نے جو اللہ سے باتیں کی اللہ نے ان کے لہجے کو بھی معجزہ بنا دیا. یعنی قرآن میں آپ دیکھیے کہ دونوں زبانیں ایک لگتی ہیں. اللہ نے یہ کہا اور نبی نے یہ کہا. دونوں میں فرق ہونا چاہیے تھا لیکن کہیں آیات میں فرق نہیں ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے جس انداز اور لہجے میں اسی انداز اور لہجے میں نبی بھی بول رہا ہے. پتہ چلا دونوں کی زبانیں ایک ہیں. اس لیے کہ وہاں کی زبان بول رہا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ حدیث رسول ہے کہ ہم نے نہیں اتارا